بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک خبر چل رہی ہے کہ قادیانیوں کو اقلیت کمیشن میں شامل کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے اوپر جب میں نے یہ خبر دیکھی تو مجھے پتا تھا کہ بغض رکھنے والے لوگ، جن کو ایک بیماری کہہ لیں آپ کے بغض عمران بیماری ہے، جس کا علاج ابھی تک ممکن نہیں ہو سکا۔ کرونا کا شاید علاج نکل آئے، لیکن بغض عمران کا ابھی تک علاج کوئی بھی نہیں آیا مارکیٹ میں۔ تو بغض عمران میں مبتلا لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، دیکھو جی قادیانیوں کو یہ اقلیت کمیشن کے اندر لا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، قادیانی تو فتنہ ہے، بلا 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 سب کچھ انہوں نے باتیں کی۔ پہلے میں آپ کو کچھ تھوڑی بہت چیزیں بتاتا چلتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جی کہ 1974 کے اندر قادیانیوں کو اقلیت ڈکلیئر کیا گیا تھا، کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہیں مانتے، تو ظاہر سی بات ہے ان کو اقلیت ڈکلیئر کیا گیا۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ قادیانیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم اقلیت نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اور مسلم جو تھے وہ کہتے نہیں قادیانی اقلیت ہیں۔ اب قادیانیوں کو اقلیت کمیشن کے اندر لے کے آ رہی ہے گورنمنٹ۔ جب اقلیت کمیشن کے اندر وہ لے کے، پہلے تو آپ ایک بات طے کر لینا کہ آپ کیا قادیانیوں کو اقلیت سمجھتے ہیں؟ اگر سمجھتے ہیں تو پھر تو آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، پھر ظاہر قادیانیوں کو اقلیت کمیشن میں ہی لے کے آئیں گے نا۔ روحت حلال کمیٹی کا سربراہ میں یا اس کی کمیٹی میں تو نہیں شامل کر رہے۔ دوسری چیز یہ کہ قادیانیوں کو جب 1974 کے اندر اقلیت ڈکلیئر کیا گیا تو قادیانیوں نے اس کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ اب قادیانی جب اس اقلیت کمیشن کے اندر آ کے بیٹھیں گے تو وہ مرزا غلام قادیانی ملعون جو تھا، اس کی جو بھی اس نے باتیں کی ہوئی تھی، اس نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا اس ملعون نے، تو اس کو پامال کر کے آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ قادیانی خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں، لیکن آئیں گے وہ ایز اقلیت تو ان کا تو سارا کیس جو بنا بنایا وہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ کام پاکستان کی تاریخ میں کوئی سیاستدان نہیں کر سکا۔ 1974 میں قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا گیا، 74 سے لے کے اب تک قادیانیوں کو آپ اقلیت بولتے رہے، وہ اقلیت خود کو تصور نہیں کرتے رہے، وہ الگ بیٹھے رہے۔ اور ان کے جو آئی ڈی کارڈز ہوتے ہیں وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قادیانیوں کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ وہ مسلم ہیں، ان کے نام بھی مسلمانوں جیسے ہی ہوتے ہیں، تو ان کو پتہ نہیں چلتا یہ اقلیت ہے۔ اور اب قادیانیوں کو اقلیت کمیشن کے اندر آ کے بٹھانا، اس بات کی گواہی ہو گئی ہے کہ قادیانی خود کو اقلیت تصور کر رہے، اور ان کے آئی ڈی کارڈز کے اوپر بھی اب اقلیت لکھا جائے گا، جس طرح باقی مذاہب کا نام لکھا جاتا ہے، ان کا بھی اب لکھا جائے گا سامنے قادیانی، اس کا مطلب ہے نان مسلم ہے۔ تو بغض عمران میں مبتلا جو لوگ ہیں ان سے میرا ایک ہی سوال ہے کہ کیا آپ قادیانیوں کو اقلیت نہیں مانتے؟ اگر نہیں مانتے پھر تو اللہ ہی آپ کا حافظ ہے۔ ہم قادیانیوں کو اقلیت مانتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب قادیانی اقلیت کمیشن کے اندر آ کے جب بیٹھیں گے تو اپنا سارا کیس ان کا ختم ہو جائے گا کہ ہم اقلیت نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں جیسا وہ کہتے تھے، کیونکہ اقلیت کمیشن کے اندر آ کے اقلیت ہی بیٹھ سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ عمران خان کا ایک بہت زبردست فیصلہ ہے۔ اب قادیانی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں حقوق نہیں ملیں گے۔ عمران خان نے بال قادیانیوں کے کورٹ میں پھینک دیا کہ آؤ آپ اس کمیشن کے اندر بیٹھ جاؤ، آپ کو آپ کے جو جائز حقوق ہیں وہ ملیں گے۔ اور اگر وہ نہیں آتے تو ظاہر سی بات ہے وہ پہلے بھی نہیں آئے، وہ اب بھی نہیں آئیں گے مجھے لگتا ہے۔ لیکن عمران خان نے قادیانیوں کو دنیا کی نظر میں بھی ننگا کر دیا ہے، اور پاکستان کے اندر جو عمران خان کے بغض میں مبتلا لوگ ہیں عمران خان نے ان کو بھی ایکسپوز کر دیا ہے۔ تو ویل ڈن عمران خان، سلوٹ ہے آپ کو۔ ہم پہلے بھی آپ کے ان باتوں کے فین تھے، آگے بھی ان باتوں کے فین رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمران خان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس مشکل مرحلے سے، یہ جو کرونا کا دور گزر رہا ہے، اس سے نجات دلائے۔ آمین۔ شکریہ۔